سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآنه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وآله ألف مرة اللهم صل على محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد درود شریف پڑھیں ایک ایمان والا جو اس فکر میں رہتا ہے کہ اس نے اس دنیا سے جانا ہے تو ہر وقت اس کے دھیان خیال یہ رہتا ہے کہ میں ان چیزوں کو عمل میں لاؤں جس سے اپنے رب کو راضی کروں اور ان چیزوں کو ان راستوں کو دور کرتا رہوں رکاوٹوں کو جو میرے اور میرے رب کے درمیان حائل ہوتی ہیں رکاوٹیں بنتی ہیں یہ ایک مسلمان کی شان ہے اس کو یہ فکر ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں الحمدللہ ہماری یہ نشست جو ہے یہ بیٹھنا اور ذکر کرنا اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو جو اللہ کے راستے میں ہماری رکاوٹ بنتی ہیں ان کو دور کیا جائے تاکہ اپنی منزل ہماری آسان ہو جب انسان اس فکر کے ساتھ کوئی قدم اٹھاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں جب تک قدم نہ اٹھائے وہ بہت مشکل اور دشوار نظر آتا ہے میں یہ کیسے کروں گا میں یہ کیسے کر سکتا ہوں بڑا مشکل ہے ان اللہ مع المحسنین جیسے انسان بنا کے تو قدم بڑھاتا ہے تو بڑے سے بڑے پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ گرا دیتا ہے جو اس کے ذہن میں بیٹھے ہوتے ہیں اس کا کیا ہوگا ایسے کیا کروں گا پھر کیا ہوگا ایسے کیا ہوگا سب ختم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ تو بزرگوں نے اس کے لیے مجالس کو قائم کیا ہے کہ کم سے کم ہفتے میں ایک دن تو ضرور بیٹھ کر خانقاہوں میں یہ طریقہ رہا کہ جمعرات کے دن شب جمعہ بڑی بابرکت رات ہوتی ہے اس میں ایسی مجالس کو منعقد فرماتے ہیں کہ جس پہ ہم لوگ بیٹھیں اور سوچیں اور اس عمل کو ہم کریں جس میں ہماری راستوں کی رکاوٹ ہو دیکھنا یہ ہم نے کہ کیا کیا چیزیں ہمارے راستے میں اور اللہ سے ملنے میں ہماری رکاوٹیں بنتی ہیں مین چیزیں دیکھیں بھائی اللہ تعالیٰ نے دنیا جو بنا دی ایک دم جس میں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے
جنت تو بہت خوبصورت جگہ ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آرٹیفیشل طور پر، ایک ہوتے ہیں آپ پھول جو دیکھتے ہیں باغ میں لگے ہوتے ہیں، بعض دفعہ آپ جو آرٹیفیشل پھول بھی لگاتے رکھتے تھے نا، لگتے بالکل وہ اصلی ہیں، جب نزدیک جا کے آپ سونگتے ہیں تو اس میں خوشبو نہیں آتی، تو وہاں پکڑا جاتا ہے یہ بھی صحیح گلاب نہیں ہے، تو یہ تو آرٹیفیشل ہے، پلاسٹک کا بنا ہے، اس فن سے بناتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے، اصل تو خوبصورتی جنت میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں اٹریکشن پیدا کر دی ہے، اور اٹریکشن پیدا کر کے انسان کے اندر اس کی محبت پیدا کر دی۔ جو چیز بھی اللہ نے دی ہمیں، بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، اولاد دی ہے، کاروبار دی ہے، سب کچھ دی ہے، محبت پیدا کر دی ہے، اس میں اٹریکشن بھی رکھ دی ہے، نفس و شیطان بھی پیدا کر دی ہے، اور یہ سب کچھ کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا، پھر اعلان کیا کہ تم اس دنیا میں جا رہے ہو، یہاں رہو گے جو ہمیں کہا گیا ہے، لیکن میرے پاس تم نے ایسے آنا ہے کہ اس میں سے کوئی جو محبتیں تمہیں دی ہیں تم اندر بھی ڈالی ہیں، کوئی بھی تمہارے ساتھ نہ آئے، اس سے بچنا ہے، تم رہنا بھی دنیا میں اور اس سے بچنا بھی ہے، یہ ٹاسک ہے جو ہمیں دیا گیا الحمدللہ، ہے تو بہت مشکل، اب تو محبت بھی ڈال دی کسی چیز کی، کہنا نہیں اس محبت کو آپ نے کرنا نہیں ہے، کیوں کہ اس جگہ پہ جا کے تمہیں محبت کرنی ہے تو بس ایک چیز کرنی ہے، اب وہ اپنے رب سے محبت کرنی ہے، That's what ٹاسک ہے بھی ہے، محبت نے پھیلا دی، خون سے بنے رشتے ہیں جو ان سے بھی نہیں ہونے چاہیے، اعلان بھی کیا اللہ کے نبی نے، ایمان والا تو وہ ہے جو مجھ سے اتنی محبت کرے، جان سے، مال سے، سب چیز سے زیادہ مجھ سے محبت کرے، تو ابھی کیسے ممکن ہے؟ لیکن ممکن ہے تو اللہ پاک نے کہا نا، تو کامیاب وہ انسان ہے جس نے چیز حاصل کر لی، جس نے یہ چیز حاصل کر لی وہ کامیاب ہے، وہ اس دنیا سے کامیاب جائے گا، یہی ہماری اسٹرگل ہے اس دنیا کے اندر۔ سب سے بڑی بیماری جو ہے یہ بیماری ہے کہ ہمارے اندر ماں سوا آ جائے، یعنی اللہ کی سوا اور کوئی ہمارے دل میں اس کے خیالات ہیں اور جم جائے، یہ سب سے بڑی بیماری ہے۔ مثال کے طور پر جب جس چیز کو آپ پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں یا اہم سمجھتے ہیں، ہر وقت وہ ذہن میں گھومتی رہتی ہے آدمی کی، جیسے آپ کو کوئی انٹرویو دیا ان کا بھی 10 آج نیکسٹ ڈے پہ ہم اس کا رزلٹ آپ کو بھیج دیں گے، آپ چیک کرتے ہیں تو ہر وقت آپ کو دھیان ٹیلی فون کی طرف ہوگا، بیل تو نہیں ہوئی، کیونکہ وہ خیال ہوگا کہ میرا رزلٹ نکلنا ہے انٹرویو کا، تو میں چیک کروں اس میں، دھیان رہے گا نہیں رہے گا، سوتے میں آپ پورا نہیں سوئیں گے آپ، کیونکہ میرا ٹیلی فون آنا ہے، مجھے بتائیں گے کہ میری جاب ملی یا نہیں ملی، جب تک جاب نہیں آئے گا دھیان اس طرف ہی رہے گا ہمارا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے جو دنیا کے اندر انسان جب رہتا ہے تو محبتوں کا غلبہ ایسا رہتا ہے کہ خود آدمی اس پہ تجربہ کر کے دیکھے کہ کیسے کیسے خیالات ہر وقت جو ہمیں آتے ہیں، اس کا بڑا اچھا بزرگ طریقہ بتایا کہ خود اپنا محاسبہ کرے کہ کس چیز کے زیادہ خیالات اس کے صبح سے شام تک اس کو دل میں گھومتے ہیں زیادہ، جس چیز کے خیالات اس کے دل میں گھومیں گے سمجھ جب وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ محبت کی نشانی یہ ہے کہ وہ چیز ہر وقت اس کے ذہن میں گھومتی ہے، وہ چکر مارتی ہے، کھانا کھائے گا تب بھی وہی خیال، پانی پیے گا تب بھی وہ خیال، گاڑی ڈرائیو کرے گا تب بھی وہ خیال۔ جس کی ایک مثال بڑی ہے، کوئی عاشق ہو جائے کسی لڑکی پہ عاشق ہو جائے تو چلتے پھر تو اس کو وہی نظر آتی ہے، وہ جوانی میں انسان کرتا ہے تو اس کی مقصد یہ ہے کہ بس ہر وقت خیال خواب میں بس وہ گھومتا ہے اس انسان کے دل میں، کیونکہ محبت ہے اس کو۔ تو یہ کہ نشانی ہے کہ جس چیز سے محبت ہوگی ہمیں،
کسی کو کاروبار سے ہو جاتی ہے، کسی بزنس ہو جاتی ہے، کسی بچوں سے ہو جاتی ہے، کسی بیوی سے ہو جاتی ہے. یہ سب چیزوں کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ذہن میں رہتی ہیں وہ چیزیں. اب یہ کریں گے، اب فلاں کریں گے، گھومتی رہتی ہے. یہ سب ماں سوا ہے. اور اس کا نقصان کتنا بڑا ہے کہ آدمی اس کیفیت کے ساتھ کہ اس کے دل میں محبت دنیا کی ہے، لوگوں کی محبت خیر کر رہی ہے، تو وہ اسی کیفیت کے ساتھ عبادت کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی کرتا ہے، ساری عبادت بھی کر رہا ہے، لیکن یہ چیز ذہن میں اس کے موجود ہے. تو اب کیا ہوگا؟ جب وہ جو عبادت جو بھی کرے گا اس میں وہ چیز گھومتی رہے گی دماغ میں اس کو. نماز جیسی بڑی عبادت آپ یہ دیکھیں، کتنی بڑی عبادت ہے. سب سے بڑا نقص جو پیدا کرتی ہے نماز کے اندر ہماری عبادت وہ کیا ہے؟ یہ تھاٹس. وہ چیز ذہن میں آئیں گی جس سے آپ کو محبت ہے، وہ یقیناً آتی رہے گی، خیال میں آئے گا. سجدہ کریں تب بھی آئے گا، اور کہیں جلدی بھی کر دیں گے. کبھی نماز میں آپ سجدہ بھی جلدی کر دیں گے کیونکہ میں نے یہ کام کرنا ہے، مجھے جانا ہے، میں دکان کھولنی ہے، میں یہ کام کرنا ہے. لیکن کیونکہ وہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اپنی طرف سے نماز کی ادائیگی ہو رہی ہے. فرض تو اتر گیا آپ کو ہمارے سر سے، لیکن نماز نہیں ہوئی. حقیقت میں نماز نہیں ہوئی انسان کی. قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں آپ، جلدی پڑھ رہے ہیں آپ قرآن، لیکن دھیان آپ کا اسی طرف ہے جس کی طرف آپ کی زیادہ انسیت یا محبت ہے آپ کو، یا کوئی پریشانی ہے. پریشانی تو آدمی کرتا ہے نا، وہ پریشانی گھومتی رہتی ہے اس کی، یا اس کا کیا حل نکلے گا، اب اس کا کیا ہوگا، اب میں کیسے کروں گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی چیز گوارا ہی نہیں کہ میرے سوا تیرے دل کے اندر کوئی ہو. سبحان اللہ. کہتے ہو نہیں سکتا، میں رب ہوں تیرا، میں نے تجھے پیدا کیا ہے. غیر کس طرح تیرے دل کے اندر آ رہا ہے؟ غیر نہیں آنا چاہیے. وہ بندہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا جو غیر کے اندر پھنسا. اور ہم نکل نہیں سکتے، دنیا کی اٹریکشن پڑی ہوئی ہمارے پاس. ہر چیز میں دماغ میں گھومتی رہیں گی وہ چیزیں. جہاں بھی ہوں گے آپ، جس عبادت میں ہوں، کہیں بھی ہوں، جس چیز کی آپ سے محبت ہوگی وہ محبت آپ کو چھوڑتی نہیں ہے، وہ غالب آ جاتی ہے انسان کے اوپر. کوئی بھی ہو سکتا ہے انسان کی ویک پوائنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، کیونکہ وہ ادائیگی کرنا چاہتا ہے، چاہے گا تو پڑھے گا نماز بھی، نماز میں پڑھنی سب کرے گا، لیکن وہ نماز کیا ہوگی؟ فل وتھ تھاٹس ہوگی انسان کی. خیالات آئیں گے اس میں، پریشانی کو ہوں، کسی قسم کے بھی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہی نہیں ہو سکتا. مومن کی شان ہے ہی نہیں. جنت تو بہت بڑی چیز ہے، ایسے تھوڑی اللہ تعالیٰ جنت دے گا انسان. یہ ایک سطحی چیز ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی، میں نے فلاں کر لیا، نہیں. اصل چیز جو ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے. سبحان اللہ. پتہ نہیں کتنے لوگ ہمارے کام بھی کرنا ہے، جاب بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، گھر کا بھی، بیوی بھی، بچے، محبتیں بھی ڈال دی اللہ تعالیٰ نے. لیکن محبت، اصل محبت کس کی ہے؟ اللہ کی محبت. یہ ٹاس ہے. اصل مقام انسان کس کو بنتا ہے؟ دل نکل جاتا ہے انسان کا. مالک بن دینار اتنے بڑے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ مجھے یاد آتا ہے. کشتی میں سفر کر رہے تھے، دریا تھا، فقیر آدمی تو بیٹھ گئے کشتی میں، سفر کرنا تھا. اب انہوں نے کہا پیسے جمع کرایہ دو. کہتے کرایہ تو نہیں ہے. تم کرایہ نہیں، تم سفر کیسے کر رہے ہو؟ پھر بس نہیں ہے کرایہ نہیں، بس میں کیا کروں، سفر تو کرنا ہے. غصہ آ گیا اس نے، تو کس طرح سفر کر سکتا ہے بغیر کرایہ دے مجھے؟ میں تجھے دریا میں پھینکتا ہوں، پکڑ کے میں تمہیں دریا میں پھینک دوں گا اسی وقت، اگر تم نے مجھے کرایہ نہیں دیا. کہیں سے لا کے تم مجھے ادار دو، ورنہ میں تمہیں دریا میں پھینکتا ہوں. اس نے اتنی بڑا چیلنج کر دیا اس مالک بن دینار کو. تو انہیں ایسے بس دریا کی طرف نظر کی، جتنی بھی مچھلی تھی دریا کے اندر سب باہر آ گئی، اور ہر ایک مچھلی کے منہ کے اندر دینار تھا. سبحان اللہ.
ہر ایک میں اس نے ایک مرتبہ کہ مجھ سے دینار نکال کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا. اس کا تو ہوش اڑ گیا. جب انسان کوشش اس وقت کرتے ہیں اڑتے ہیں جب کسی ولی کی کرامت دیکھ لیتا ہے، ورنہ اس وقت تو ولی مانتے ہی نہیں نا اس کو. نہیں جی کوئی ہے ہی نہیں ہے بندہ، یہ ساڑھے جائے بندہ ہے، ہمارے جیسا آدمی کچھ نہیں ہے، کرامت دکھاؤ کوئی. ہوا میں اڑ گیا. حالانکہ یہ کوئی نشانی ہی نہیں ہے. سب سے بڑی ولی کی نشانی وہی ہے، سبحان اللہ، سب سے بڑی نشانی کہ مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے. اس کو کوئی مانتے ہی نہیں کہ بھی کرامت ہے انسان کی. سب سے بڑی کرامت ولی کی یہ ہوتی ہے، نظر میں شفا ہوتی ہے، اس کی باتوں میں شفا ہوتی ہے. جب اس نے کرامت دیکھی تو وہ تو ایک دم جناب معافی ہو، تلافی ہو، معاف کر دو، فلاں کر دو. انہوں نے کہ اسی دریا میں پھینکنا چاہتا تھا نا مجھے، وہ دریا وہیں انہوں نے چھلانگ ماری دریا کے اندر. کچھ نہیں کیا دریا نے، وہ ایسے آرام سے دریا پہ چلتے جائے جیسے زمین پہ آدمی چلتا ہے، اور کنارے پہ چلے گئے. اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسان کو. کیونکہ یہ کیوں ہوا ایسے؟ یہ تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے انسان کا. یہ تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یہ کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے. کیا صرف تھی؟ نماز میں وہی پڑھتے ہوں گے ہمارے سے. ان نمازوں سے کام نہیں چلتا ہے کہ تہجد اور پڑھ لو، نفل اور پڑھ لو، تلاوتیں اور کر لو فلاں. نہیں، اگر ہم نے اور چاہیے، ہماری ٹاسک ہے، یہ سب ہمیں گھمانے والی چیزیں ہیں. یہ کام دھندے، یہ ساری جو چیزیں ہمیں غفلت میں لے جانے والی چیزیں جو اصل منزل سے ہمیں دور کر رہی ہیں. جتنی عبادات ہم کر رہے ہیں سطحی ہیں، یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی. سمجھنے میں یاد نہیں راسم کہ آپ صوفی حضرات تو میں بات آپ سے کر رہا ہوں. عام مجموعے تو کیا بات کرے آدمی، دوست ہیں تو بات ہوتی ہے آپ سے. الحمدللہ ہوش کرنا چاہیے. ہم مدہوش ہیں. جیسے انجیکشن دیے جاتے ہیں نا آدمی کو، بس ایک سیکنڈ لگتا ہے، ٹک سوئی لگائی وہ گیا. اب اس کا پیٹ کاٹ دو، جگر کاٹ دو، ہاتھ کاٹ دو، اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، سن پڑے. اور جب کہتے ہیں ویک اپ، وہ ویک تب پتہ چلتا ہے پیٹ بھی کٹ گیا، یہ چیز بھی نکل گئی، ہو گیا، اسٹیچز ہو گئی، تو اس کو ہوش پتہ نہیں کیا ہو گیا دنیا میں ایک جگدم. اسی طرح جب آدمی مدہوش ہوتا ہے نا، عمر کا اللہ کا قسم، قرآن میں قسم کھائی گیا، محبوب تیرے عمر کی قسم، یہ نشے کے اندر ہے. ان کو نشہ چڑھ گیا، کیوں گئے، ان کو کچھ سوچتے ہی نہیں، اللہ کا پتہ ہی نہیں ان کو. اتنا فکر ہے دنیا کا. حالانکہ دنیا کی اتنا کیوں فکر ہے تمہیں؟ کیا فکر ہے؟ ہر روز ایک دن تمہیں ایک مقام کی طرف لے کے جا رہا ہے، آگے کی طرف، اور تم پہنچ جاؤ گے. لیکن غفلت انسان سے یہ سب چیزیں گھما دیتی ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، ہر لفظ میں قرآن کے آخرت کا فکر ہے. ہم پڑھنے کی طرف لگ گئے، رٹنے کی طرف لگ گئے، حفظ کی طرف لگ گئے، میسج کو بلا دیا قرآن. وہ ریمائنڈ کرائے اللہ تعالیٰ نے سارا کہ تم آئے ہو، دنیا ہے بہت اٹریکٹیو پلیس ہے، گھبراؤ گے، جانا پسند ہی نہیں کرو گے، تم کوئی لائک ہی نہیں کرتا. آدمی مرتبہ بھی آدمی کہے گا یہ آکسیجن دے دو، میرے منہ پہ لگا دو، شہ بچ جاؤں. وہ فیلنگس نہیں جان چاہتا. لیکن وہ لوگ جن کا وقت آ جاتا ہے، سبحان اللہ، ان کی انگلی کھڑی ہوتی ہیں، اشد لا الہ الا اللہ. میرے حضرت جب دنیا سے جا رہے تھے، سبحان اللہ، عجیب موت تھی، عجیب موت تھی. بس کروٹ بدل رہے تھے. میں دنیا کے طور پر کہا جائے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، ان پہ فلاں ہو رہا ہے. نماز کچھ نہیں گئی، الحمدللہ. بس اس کے بعد ہلکی سے آواز سے کلمہ شہادت انگلی سے کھڑی ہو گئی. تو یہ مالک بن دینار تھے. یہ کتنی بڑی تبدیلی کیسے تھے؟ اثر کیا تھے جب دنیا غالب تھی ان کی؟ کیسے بنے؟ رشتہ تھا کہ لڑکی سے ان کو عشق ہو گیا. جب عشق ہو جاتا ہے، لڑکی سے ہو یا مال سے ہو یا اولاد سے ہو، وہ تو اپنے اپنے اسٹیٹس پہ نا. جوان ہوگا تو لڑکی سے ہوگا، جب بچے ہو جائیں گے تو پھر کاروبار سے ہوگا. تو ڈیفینیشن چینج ہوتی رہتی ہے نا عشق کی. عشق وہی ہوتا ہے، جوانی کو تو سب کچھ لڑکی میں نظر آتا ہے اس کو. جب اس سے فارغ ہوتا ہے تو سب کچھ کاروبار میں نظر آتا ہے. جب اس سے فارغ ہوتا ہے تو اور بڑھ جاتے ہیں، اس کے اندر اور مطالعات بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. آخر میں جا کے کچھ سجدوں کی توفیق نصیب ہوتی ہے بیچارے کو سجدے کی.
تو وہ جوان تھے، ان کو لڑکی سے محبت تھی، محبت کتنی تھی کہ اللہ کہاں یاد آتا تھا، تو اس کے انتظار میں کھڑے ہیں، میں گلی میں کھڑے ہیں کہ میں اس کو دیکھوں، اور مجھے جھانک کے میں اس کو دیکھوں گا. اب کتنا غلبہ ہوگا محبت کا ان کو، ان کے وجود میں خیال ہی لڑکی کا تھا. کوئی کام آسان بات تو نہیں، سردی کے اندر انسان گلی میں کھڑا ہے، صبح رات کا آخری وقت ہونے والا ہے، سورج چاند نکلے ہوئے، سخت سردی ہے، تو اس کے آخری وقت تو اذان ہو گئی. سبحان، جب قسمت بنتی ہے نا کسی کی، طرح سے بن جاتی ہے. وہ عاشق لڑکی کے جو کھڑا تھا، اذان ہو گئی. تو اذان ہوئی تو ساتھ میں آواز بھی اللہ کی آ گئی، یہ مالک ساری رات اس عشق میں تو کھڑا رہا، کیا ملا تجھے؟ بیکار. اگر کہیں تو میری یاد میں کھڑا ہوتا، تو میرے لیے میری طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا میری محبت میں، تو پھر دیکھتا میری رحمتیں تجھے کیسے ڈھانپتی. رخ بدل گیا، آنکھ کھل گئی. وہ نشہ تھا نا، آنکھ خط کھل گئی. لا حول ولا قوت. آج تک میں سمجھے نہیں یہ بات. اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ عام آدمی تھے، نماز بھی نہیں تھی ان کی. جیسے ہی دل بدلا اور اس عورت کی جگہ اللہ دل کے اندر آ گیا. بولے سبحان اللہ. جب اس کی تصویر گئی اور اللہ کی تصویر دل کے اندر آ گئی، وہ بن گئی، تو پھر مالک بن دینار بن گئے رحمت اللہ. جن کو مچھلی بھی پہچانتی تھی، دری بھی پہچانتا تھا، ہر چیز اس کو پہچانتی تھی کہ یہ اللہ کا دوست ہے، ان کو پہچانتا. اتنی اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے اندر، انسان میں، ہمارے اندر طاقت رکھتی ہے. بس تم ذلیل و خوار ہوتے رہو گے، کتے بلی بنتے رہو گے، جس وقت تک تم دل سے اپنے دنیا کو نہیں نکالو گے. نماز پڑھنے تب بھی اس کا ہو جائے، فلاں کام ہو جائے، یہ ہو گیا نا، یہ نا، پلاننگ انسان کی چلتی ہے. اس میں عبادت کر رہے ہو. مزہ تو یہ ہے کہ عبادت بھی کچھ نہ ہو اور اللہ کبھی بھولے نہ انسان. اور ایسی تہجدیں جس میں اللہ کے سب دعائیں بھی اسی چیز کے لیے، منتیں بھی اسی چیز کے لیے، رونا پیٹنا بھی اسی چیز کے لیے. اللہ کہتے ہیں فَلْيَتَوَكَّلِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ کہ تو کیسا انسان ہے، کہتا میں ایمان تجھ پہ رکھتا ہوں اور تو بھروسہ کسی اور پہ رکھتا ہے. ایک مومن ہونے کے بعد تو سارا کچھ تم میرے سپرد کر دے، مجھے دے دے سب کچھ. وہ مولانا کہتے کہ میرا کارساز تو میرا رب ہے، مجھے کوئی فکر کی ضرورت کوئی نہیں ہے. کس طرح اللہ سمجھاتے ہیں؟ سمجھا رہی بات؟ یہ زندگی کی تھوڑی لمحات کی ایک گیم ہے الحمدللہ، کہ دل کو صرف اللہ کی طرف ڈالو، کسی خطرے میں نہ ہو. کھاؤں گا کہاں سے، فلاں کہتے ہیں ہو مولانا، میں تیرا مولانا ہوں، میں تیرا کارساز ہوں، میں تیرے کام بناؤں گا، میں جانتا ہوں، میں نے تیری تقدیریں بنائی ہیں، میں نے تجھے بھیجا ہے، اس پہ تو کیوں نہیں یقین کرتا؟ فتح المومنین کہتا تو اپنے آگے مومن. تو ان خیالات کے ساتھ تیری عبادتیں، تیرے سجدے، تیرا کچھ ہے، رب کے ساتھ تو نہیں کر رہا. پریشانی میں گرا ہے، کسی کی محبت میں گرا ہے، کسی کام میں گرا ہے، کسی کام میں گرا ہے، یہ تو ایک عادتاً تو ایک کام شروع کر رہا ہے. قد افلح المؤمنین الذین هم صلاتهم خاشعون. دیکھ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنین، کہتا ہے تو ایمان والا، کہتا ہے اللہ کہتا ہے ایمان والا میں بتاؤں کامیاب ایمان کون والا کون ہوا کامیاب. قد افلح المؤمنین، اللہ کہتا ہے کون؟ جو صحیح فلاح پا کے آئے گا. فلاح کیا ہے؟ فلاح تو یہ ہی ہے الحمدللہ جہنم سے انسان بچ گیا اور جنت میں پہنچ گیا، اس کا نام فلاح ہے. وہ انسان بچ ہی نہیں سکتا جہنم سے جس کے اوپر گناہ ہوگا، چاہے کتنی نماز پڑھی، سب کچھ کیا، جو گناہ رکھے گا اپنے، کیونکہ وہ گناہ جلے گا پہلے جہنم میں جا کے تب آئے گا. فلاح پانے کو بالکل جہنم کی طرف رخ ہی نہیں ہوگا، بالکل یہاں سے صاف ہو کے جا رہے ہیں اس دنیا سے. سبحان اللہ.
امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں آپ سلسلے کے، آخری وقت ہے ان کو. اب بتائیں کس درجے کے انسان ہیں، وہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گی. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بتائیں آخری وقت ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں آخری وقت میں؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں. کہتا وجہ یہ کہ شیطان بھی آیا موجود ہے. وہ کہہ رہا ہے ہمر تو کامیاب کے ساتھ جا رہا ہے، کامیاب ہو گیا. میں کہا ابھی نہیں، مجھے ابھی بھی اپنے آپ پہ بھروسہ نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے. جب تک مطمئن نہ ہوا، جب تک کہ میں اس دنیا سے نکل نہیں جاؤں گا ایمان کے ساتھ. امام محمد کہہ رہے یہ ہے انسان کی ایمان. جی ہمارا ٹارگیٹ اللہ پاک نے دیا کہ ہر مومن کی موت، اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تجھے موت آئے تو اس حال میں تیرے موت آنی چاہیے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو، زبان اللہ کا نام تیرے. یہ ٹارگیٹ دیا اللہ پاک نے. اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے دل کے اندر ماسوا نہ ہو، بالکل خیال بھی نہ ہو. اور اس چیز کو دیکھنے کے لیے ہمیں ضرور تجزیہ کریں کہ میرے دل میں کیا خیالات گھومتے ہیں زیادہ، کس کی طرف میرا رجحان زیادہ ہے، کس کے لیے میں فکر مند زیادہ رہتا ہوں. یہ کام نہیں ہوا، فلاں کیا کام ہے جو میرے دل میں گھومتے ہیں، جو میں سوچتا رہتا ہوں، کس طرف فکر میرا زیادہ جاتا ہے. یہ کیوں آ رہا ہے یہ فکرات میرے اندر؟ کیوں نہیں یہ سارے خیالات مجھے اللہ کے آتے ہیں؟ کیوں نہیں آتے؟ بے شک پریشانی ہو، بے شک کس سے محبت ہو، کہتے یہ سب کیوں آ رہا ہے؟ مجھے اس سے کیا تعلق ہے؟ مجھے تعلق ایک ہی چیز سے، اور اللہ کی رب محبت سے تعلق. ہر وقت اسی کا خیال میرے دل کے اندر آتا ہے. کتنے خوبصورت زندگی انسان کی ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے. ان کو اپنے ایک بیٹے سے بہت محبت تھی، ان کے ویک پوائنٹ تھا. جب بھی کچھ جاتے اللہ والوں کے پاس تو اس کے حوالے سے بات کرتے تھے، حضرت مست ہو جاتے تھے. اتنی محبت اس بیٹے سے. تو لوگ تو سمجھتے بہت بڑی محبت کرتے ہیں اپنے بیٹے سے، سب کو پتا. تو غیر اللہ ہو گیا. تو بابا فرید شکر گنج تھے وہ، تو اللہ نے شو کر دیا لوگوں کے سامنے کہ تم غلط سوچ رہے ہو، یہ ہے میرا. سبحان اللہ، تمہارا نہیں ہے، یہ ہے میرا. تبھی تو بابا فرید شکر گنج بنا ہے. یہ شکر گنج سمجھتے ہیں انہوں نے تو ان کی کرامت تھی نا، کس چیز کو پتنی کڑوی چیز تو اس کو چینی بنا دیا تھا نا. تو اللہ کہا میں تمہیں دکھاتا ہوں، ٹیسٹ کرا دیتا ہوں، یہ ہے میرا بندہ. تم غلط ہے، تم اس سے شواشن کرنا. اس کے بیٹے کو سامنے پیش کرتے ہو، آزما کے دیکھو اس کو. وہ جس سے محبت کرتے تھے، جس کے لیے لوگ جو سمجھتے ہیں ویک پوائنٹ ہے ان کو، لوگ بات سمجھنے لگتے ہیں یہ ویک پوائنٹ ہے. کبھی اللہ والے کا کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہی نہیں. الحمدللہ یاد، اللہ والے کا کبھی کوئی ویک پوائنٹ بنتا ہی نہیں ہے. وہ کبھی کوئی ایکٹنگ کرتا ہے، ایکٹنگ کرتا ہے کہ میرا یہ ویک پوائنٹ لوگوں کے سامنے، کیونکہ اپنی کمزوریوں کو ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے بزرگ نہ سمجھیں، مجھے اچھا سمجھنے لگے. تو زیادہ ان چیزوں کو شو کرتا ہے، بس یہ میرا بہت، یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ میرا وہ ہے، یہ فلاں چیز بہت پسند ہے. تو لوگ اسی سطح پہ دیکھتے ہیں، حالانکہ اس کی کسی پسند کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے. بولے سبحان اللہ. یہ اللہ کی باتیں بتا رہا ہوں. ان کی صحبت میں بیٹھے ہیں نا، ان کی کوئی پسند نہیں. حضرت صاحب بات ماتے تھے ایک دفعہ میں اناناس مکے مکرمہ میں بات، تو ساری زندگی مکے میں گزری ان کے ساتھ. باغ باغ ہر قسم کا اناناس جمع کرتا رہا. میں آج کو یہ کھلاؤں گا، آج شام کو یہ کھلاؤں گا، آج یہ پیش کروں گا، آج یہ پیش کروں گا. کھانا پینا کیا تھا؟ تو وہ راسگلا پہ ایسا زبردست راسگلا پہ وہ سب ڈرامہ تھا حضرت صاحب کا. اسی اللہ نے شان ہوتی ہے. تو سمجھے بابا فرید شکر گنج بہت محبت کرتے ہوں گے. اللہ میں دکھاتا ہوں یہ میرا ہے، جو میرا نہ ہو ایسے کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اس مقام پہ کیسے جا سکتا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کسی انسان کی ولی بننے کی، ماں سوا اس کے دل میں خیال ہی کسی کا نہ ہے.
نہ ذکر سے بنتا ہے نہ نمازوں سے بنتا ہے. نماز کی اصل بتا دی، قد افلح المؤمنون الذین هم خاشعون. اللہ نے شان یہاں راز کھول دے پوری نمازوں کا. تو آپ ہمارا تو ہوا گیا، ان کے بیٹا جو تھا ایکسیڈنٹ ہو، کچھ انتقال کر گیا. اب لوگ بڑے سخت پریشان کہ بھئی یہ خبر کیسی پہنچایا جائے حضرت کو. اس تو بڑا مشکل ہے، حضرت تو برداشت ہی نہیں کریں گے اس چیز کو. کیسے بتائیں؟ یاد ہے مرید تو محبت کرتے ہیں نا اپنے شیخ سے، چھپاؤ اس کو. تکلیف کی خبر تو ہم نے دینی ہی نہیں حضرت کو نا، ان کو کیوں تکلیف ہو. تو آخر ڈرتے ڈرتے بتانا تو تھا. پہنچے ان کو سینے جو مرید تھے، ان کا حضرت عرض کرنے کی کیا ہوا. انہوں نے نام لیا ان کے بیٹے کا، جی وہ تھے نا فلاں. اس وقت مجھے ذہن ان کے فرزند کا نام نہیں آ رہا. نام لیا، سبحان اللہ. تو اس وقت انہوں اپنے اللہ کے جلوں میں گم تھے. وہ نام لیا، کہتا آگے بات کرو. کچھ سمجھ نہیں آئی. اچھا یہ آپ کے جو فرزند صاحب تھے انتقال ہو گیا اچانک. کون تھے؟ کون تھے؟ کیا نام تھا؟ وہ نام بتا رہا ہوں، پتہ ہی نام تھا. وہ تو آپ کہتے کس کے؟ میرا تو کوئی بیٹا نہیں تھا. سبحان اللہ. خیر کہاں بہت دیر کے بعد مسئلہ سے اچھا اس کا انتقال ہو گیا. او چلو اللہ تعالی بخشش کرے اس کی. غیر اللہ جو انسان کے اندر سما جائے نا، مصیبت ہو تو اللہ کی طرف جائے، خوشی ہو تو اللہ کی طرف، مانگنا ہو تو اللہ کی طرف جائے. غم آئیں گے، خوشی آئیں گی، سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ کب رجوع کرتا ہے بندہ میری طرف. یہ سارے اپس اینڈ ڈاؤن جو آتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر، یاد رکھیں سارے جو آتے ہیں. ہم تو گھبرا کے نکل پڑتے ہیں نا باہر، ہائے اس سے مدد لے لو، ہائے اس سے یہ کام کرا لو، ہائے سے. اللہ تعالیٰ کا ہوا مولانا اٹھا ہاتھ، رات کا پہر میں آوازیں مار رہا ہوں، آ میرے پاس آ تو صحیح. تو میرے پاس نہیں اعتبار، نہیں اعتبار. اپنی کوششوں میں لگ جائیں گے، اس سے ہو جائے گا کام، نہیں ایسے چلے گا، فلاں کام ایسے ہوگا، اس کے پاس جاؤ، اس سے مدد دو، اسی لو. دنیا بھر کی خوشامدیں کرتے پھرتے، دنیا بھر سے ہم مانگتے پھرتے، دنیا بھر سے ہم توقعات رکھتے ہیں. بھائی توقع تو آپ اپنے خون سے بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. جن کو آپ نے پالا پوسا ہوتا ہے، آپ نے اپنی اولادیں ہوتی ہیں، ان سے بھی آپ کو توقع نہیں ہونی چاہیے. جب وہاں سے جوتا پڑتا ہے نا، اس وقت ایسے بیوقوف ہیں، اس وقت بھی تب یاد نہیں آتا کہ جس کے لیے تو رب کو بھولا پھرتا تھا، رب کو فراموش کر دیا تھا. دیکھو تو تجھے بول چکا ہے. یہ ایسے ایسے اسباق دیے جاتے ہیں، سبق، کہ ہم بعض چیز پر خوب جد و جہد کرتے ہیں کہ یہ کام بس ایسے ہو جائے گا، پلاننگ ذہن میں بنی ہوتی ہے، فلاں ہو جائے گا، ایسے کریں گے تو ایسے ہو جائے گا، لیکن تکمیل نہیں پہنچتی بات. ایمان دے چکے ہوتے ہیں. وہ مولانا اللہ کہتا ہے میں تمہارا مولانا. فاللہ یتقل المؤمنین. کہتا مومن ہے، بھروسے لوگوں پہ کرتا ہے، دوسری طرف کرتا ہے. نہیں سمجھے بات؟ تو کیا ہے؟ غیر اللہ سے دل صاف ہو جائے. اللہ کے بننا ہے نا ہم نے، یہ تہجدوں سے، چلوں سے، یہ نمازوں سے کچھ نہیں بنتا. کام بنتا ایک چیز سے کہ دل کا صفائی ایسی ہو، غیر اللہ کی تصویر ختم ہو جائے دل سے. تب پھر مالک بن دینار بن جاتے ہیں آدمی. لڑکی سے عشق تھا، اس کو مٹایا، اس کی تصویر کو دل سے نکالا. سبحان اللہ. کتنا عشق ہوگا اس لڑکی سے جس کے لیے ساری رات کو کھڑے تھے، اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے، اس کو فنا کیا. اسی طرح جب کسی چیز کا عشق غالب ہو جائے نا ہمارے اندر، پیسے کا، مال کا، اولاد کا، گھر کا، بار کا، ادھر کا، اس کو تصویر کو نکال دو دل سے. لا الہ الا، ضربے تو مارتے ہیں، مطلب تو سمجھو اس کا. ہے ہی نہیں اللہ کے سوا دل کے اندر، لا موجود ہے اللہ. فنش. یہ سمجھے بات نہیں؟ یہ لنگ قد افلح المؤمنون
مسلمان تو وہ ہوگا، کامیاب مسلمان تو وہ ہوتا ہے بھائی، اللہ کہتے ہیں الذین هم صلاتهم خاشعون۔ نماز، ذکر نماز کا کی اللہ پاک نے کہ کامیابی ملنی ہے تو کس سے ملنی ہے؟ اس عبادت سے ملنی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی عبادات دی ہیں، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، نماز دی، سب سے منفرد انداز دیا اللہ پاک نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ آپ ہی دیکھیں بڑا منفرد انداز اس عبادت کا اللہ پاک نے رکھا ہے۔ روزہ ہے، باقی جو ہے ہماری عبادات چاہ بالکل سٹائل ڈفرینٹ ہے، نماز کا ڈفرینٹ ہے۔ نماز کی اس عبادت کو بتائی کہ عجیب ہی آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، جیب سے نکال کے کسی کو زکوٰۃ دے دی، کسی کو اس کو دے دی زکوٰۃ، جس کو آپ نے زکوٰۃ دے دی۔ ہم حج جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ حج پہ جا رہے ہیں، اوپر پہ جا رہے ہیں، کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ رمضان آ گیا، روزے رکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے، روزے رکھ رہے ہیں، لیکن نماز کا عجیب اسٹائل رکھا ہے اللہ پاک نے۔ نماز کے لیے کہ نہیں، پہلے آواز پڑے گی میری، سبحان اللہ، تو سمجھے گا کہ میں سن رہا ہوں، نہیں، پوری کائنات سنے گی تیری آواز کو، ان کی روحوں تک پہنچاؤں گا۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز ہے، روح سنتی ہے اس کی آواز۔ یہ لاؤڈ اسپیکر کہاں تھے پہلے؟ بلال لاؤڈ اسپیکر میں اذان دیتے تھے، بلال بن کعب۔ پھر آواز پڑتی ہے اللہ کی طرف سے، پھر کہتا ہے نہیں، آواز کے لیے ایسا کام نہیں کہ تم گھروں میں سجدے کرو، نہیں، پھر جگہ منتخب کر دی، سجدہ تم نے اس جگہ اس کا نام مسجد رکھ دیا۔ اب وہ ہمارے لیے اتنی معتبر چیز ہو گئی، ہماری زندگی کے ساتھ اس مسجد کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم جہاں کہیں رہیں وہ مسجد نہ ہو، سوچ سکتا ہے کہ مسلمان؟ اتنا گہرا تعلق ہے، کیونکہ روح سے روح کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک روحانی عبادات کو ہم نے کرنا ہے تو اللہ نے کیا رکھا؟ ایک ایسی چیز تھی کہ وہ جگہ بنا دی اللہ تعالیٰ ہمیں۔ حالانکہ روزہ آپ جہاں بھی چاہے رکھ لیں، زکوٰۃ آپ کہیں بھی چاہے دے دیں، لیکن نماز ادا کرنے کے لیے آواز کے بعد وہ جگہ، پھر اس جگہ پہ پہنچنا، پھر اس کی ادائی کا انداز، سبحان اللہ بولے، اکیلے نہیں، مجمع کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی نہیں، ایک آدمی منتخب کیا کہ وہ امام ہوگا، جیسے وہ کرے ویسے تم کرو، سبحان اللہ۔ عجیب انداز ہے اس ادا کرنے کا، اور ایسی ایسی حکمت میں ہیں اللہ والوں نے جو بیان کی ہیں، اس کی ایسی ایسی حکمتیں ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ امام کے بغیر کیوں نہیں، امام کیوں ضروری ہے، جماعت کیوں ہونی چاہیے۔ ایسے ایسے نکات ہیں کہ آدمی لطف لیتا ہے کہ سبحان اللہ، کیا کریم ذات نے کیسی عبادت دے دی۔ اور فرمایا اگر انسان کی فلاح ہے تو اس عبادت کے ساتھ ہے۔ وہ گھر برباد ہیں، وہ اولادیں برباد ہیں، وہ ملک برباد ہیں، وہ بستیاں برباد ہیں جو اذان سننے کے بعد نماز کی طرف نہیں آتے۔ وہ زندہ لوگ نہیں ہیں، ان کے گھر زندہ نہیں ہیں۔ کھانے پینے اولادوں سے یا مکانوں سے انسان زندہ نہیں ہوتا۔ یہ تو وہی نشہ ہے جس میں بتایا نا، نشہ والی چیز، جس میں نشہ میں گھومتے آتے۔ زندگی ایک ہی چیز کا نام ہے، تعلق باللہ سے زندگی بنتی ہے۔ تو وہ انسان اس تک سوچتا بھی نہیں، پھر بھی وہ اسباب نہیں، یہ تو ایسے ہو جائے، کبھی ذہن میں نہیں جائے گا کہ تمہارے یہاں نمازیں نہیں ہوتی ہیں، نمازیں ہوتی ہیں ٹوٹی پوٹی ہیں، کوئی گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر پڑھ رہا ہے، نمازوں کا احساس ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز سے بڑی بات ہے، جماعت کی بات کر رہا ہوں میں آپ سے۔ جماعت پہ نہ پہنچنا قیامت ہے انسان کی، کیونکہ کیا کچھ اللہ پاک نے اس وقت رکھا ہے۔ اس وقت ایک پورے آسمان زمین کو پیبند کر دیا۔ اس وقت جس وقت اذان آواز ہوتی ہے نا ظہر کی، تو سارے زمین و آسمان کو قائم کر دیا جاتا ہے اس وقت، اس عبادت کے لیے ساکت کر دیتا ہے اللہ پاک۔ کیوں کہ اس کا انداز بھی اللہ نے ایسے رکھی جیسے معراج میں ہوا تھا، یہ معراج سے ملی ہے نا، اسی انداز سے نماز چلتی ہے کہ جب معراج ہوئی تو پوری زندگی جو تھی کائنات ساکن کر دی تھی اللہ پاک نے، کی تھی نا ساکن۔
تو ایسی جس انسان نماز کی کیفیت ہوتی ہے تو پوری اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ساکن کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندوں کے سکھ میں جھکے ہوئے. اور درجے کے منصبی تو کہا کہ انسان کی فلاح جس کی نماز اچھی نکلی آخرت میں وہ کامیاب ہو گیا قد فلاح. لیکن یہاں نہ کیا نماز کے ساتھ ایک شرط لگائی الذین صراط الخاشعون. وہی بات اتنی بڑی عبادت جس سے فلاح ملے گی لیکن فلاح کے ساتھ بھی وہ نماز نہیں، وہ نماز جس میں خشیت ہوگی. سبحان اللہ. خالی نماز نہیں، اصل فلاح اس کو ملے گی خشیت ہوگی. یہ دعوت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اپنی نمازوں کو صحیح کرو. کیا مطلب؟ خشیت کیا چیز ہے؟ وہی بات جو پہلے والی بات ہے کہ ایسی نماز پڑھو جس کے اندر غیر کا خیال نہ آ رہا ہو. سبحان اللہ. لیکن آئے گا کیوں؟ کیونکہ ہم جس محبت میں گرفتار ہیں اور سارا دن ساری رات اسی میں رہے تو ہم اسی تمام کیفیت کے ساتھ آگے نماز پڑھنا ہے. جب ہم نماز پڑھیں گے تو وہ چیز تو ہمارے اندر موجود ہے تو اس میں خیالات آئیں گے، ادھر جائے گا، وہی چیزیں آئیں گی ذہن میں ساری. پوری کاروبار چل رہے ہوں گے، انسان کی سجدے کر رہا ہوگا، پوچھ رہا ہوگا، جھک رہا ہوگا تو کیفیت میں فرض تو ادا ہو رہا ہے. لیکن نماز کی وہ نورانیت وہ حقیقت، کیونکہ دو چیزیں نماز کی کیفیت میں ہوتی ہیں، دو چیزیں شامل ہوتی ہیں نماز کے اندر ادا کرتا ہے، ایک جسم ایک روح. دو چیزیں انسان کی شامل ہوتی ہیں، جسم اور روح. بدن جو ہے وہ سجدے کرا رہا ہے، آپ کو رکوع کرا رہا ہے. لیکن نماز کی جو روحانیت ہے وہ کدھر جاتی ہے؟ وہ قلب کے اندر جاتی ہے، انسان کے قلب اور روح کو تازہ کرتی ہے. جب نماز ہماری روح اور قلب تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ نماز اصل میں بنتی ہے جو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. جس نماز اور جو روح تک پہنچ جاتی ہے، روح تک اور قلب تک جو نماز پہنچ جاتی ہے وہ نماز ہوتی ہے جس میں خیال کسی غیر کا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ ٹاسک ہے ہمارا ایمان دینے کے بعد اس دنیا میں بیجا مار دیا، چمکا دیا اس دنیا کو، سب عارضی یہ چیزیں. کہتے ہیں اس اندر جا کے تو نے تماشا یہ دکھانا ہے. جیسے سمندر میں تو چلا جاتا لیکن گیلا ہو کے نہیں آنا، سوکھا آنا ہے. ماشاء دنیا میں چلا جا، تیری اٹریکشن کسی طرف نہ جائے. کیوں کہ جو چیزیں تو میری دنیا میں چھوڑائے گا، ختم کرے گا اپنے دل سے، میں تجھے دکھاتا ہوں کہ اس سے خوبصورت وہی چیزیں میں تجھے جنت میں عطا فرماؤں گا. تم نے لڑکی کو نہیں دیکھا؟ مجھے بتاؤں تیری حوریں کیسی ہیں. تم نے دولت کو چھوڑا، میرے خیال کو جمائے رکھا، میں تجھے بتاتا ہوں تیری میں کیا کیا چیزیں وہاں رکھی. ایسی چیز تیری آنکھ نے غور بھی نہیں کیا ہوگا. تم نے شراب کو چھوڑا، میں شراب کی نہریں تیری نیچے سے گزارتا ہوں، دکھاتا ہوں جس میں نشہ نہیں ہوگا، مست ہوگا. یہاں جو ہم چھوڑیں گے، خیر کو چھوڑیں گے، جس خیر کو ہم نے دل سے نکالیں گے اس سے بہترین چیزیں اللہ اس کے بدلے میں ہمیں جنت میں عطا فرمائیں گے. ضائع نہیں جائیں گے ہماری محنت. بولے سبحان اللہ. ضائع نہیں جاتا انسان. تو یہ صوفیوں کے مسجد سلسلے میں ایسی باتیں کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ. تو ٹاپک تو بہت ہیں بات کرنے کے، لیکن کوئی جمع اس لیے ہوئے ہیں ہم اللہ والے بننے چاہتے ہیں ماشاء اللہ. اسی لائن پہ چل رہے ہیں ہم تزکیہ کے. تو انشاءاللہ اسی میں آپ سے بات. یہ اصل تزکیہ ہے جس یوم کتاب الحکمت جزکی ہوں. یہ تیسری چیز جو اللہ کے نبی لے کر آئے تھے وہ یہ ہے جس کو ہم نے دب دیا. یہ ضرورت نہیں ہے ہمیں اس کی. باقی دو چیزیں ہمیں اونچی پہنچائی ہوئی ہیں، لیکن دونوں چیزوں کے اصول جو حاصل ہوگا وہ تزکیے سے حاصل ہوتا ہے. انسان اس کو بھول گئے جو ہم تیسری چیز لے کر آئے تھے. نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن خشیت کو بھول گئے. بولے سبحان اللہ. قرآن پڑھ گئے، خشیت کو بھول گئے. عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، خشیت کو بھول گئے. یہ ساری چیز میں اللہ قبول فرمائے گا کس چیز سے؟ خشیت. اور خشیت کس چیز کا نام ہے؟ کہ وہ ساری چیز اب تو عبادت میری کرے غیر اللہ تیرے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے. ایسی عبادت ہو کہ تیرا بدن بھی جھکا ہو اور تیرا قلب بھی جھکا ہو اور تیری روح بھی جھکی ہو. کوئی مشکل نہیں. جو چیز اللہ کروانا چاہتا، لا یکلف النفس، کوئی چیز مشکل نہیں.
جو اللہ میں بتایا. فجر اس کے لیے مشکل ہے جو نہیں پڑھنا چاہتا، اس کے لیے سب سے آسان کام ہے فجر پہ اٹھنا. سبحان اللہ. روزہ رکھنا اس کے لیے سب سے مشکل ہوگا جو نہیں رکھنا چاہتا. ہزاروں بہانے جی کام کرنا ہے جی، بیماری ہو گئی، پیٹ میں یہ ہو گیا جی، وہ کیا ہو گیا پتہ نہیں، یہ فضول بات ہے. ہزاروں بہانے سامنے آتے نہیں جی، ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ایسا نہ کرو، شوگر ہے، فلاں ہے. میں نے ایسے شوگر والے دیکھے ہیں پتہ نہیں کیا کیا لیتے ہیں، الحمدللہ پورے روزے رکھتے ہیں. دن جو ہے میں دیکھتا ہوں لوگوں نہیں سمجھے بات. تو جس چیز کا اللہ نے حکم دیا کہ غیر کو دل سے نکالنا ہے تب تو میرا ہوگا، تو یہ مشکل کام نہیں ہے دوستو، مشکل نہیں ہے یہ جو کرنا چاہتا ہے. راستہ کیوں تلاش کرتے ہو؟ یہیں نہیں یہ کر لیتے ہیں، فلاں ہو جائے گا تو فلاں کر لیتے ہیں، یہ ہوتا ہے عالم بن جاؤ تو مل جائے گا، فلاں بن جاؤ تو یہ مل جائے گا. ملنا صرف ایک راستے سے اللہ نے، بولو سبحان اللہ. تزکیے سے ملنا ہے اللہ نے، اور کسی چیز سے نہیں ملنا. ہر علم تابع ہے تزکیہ کے، یاد رکھ، ملنا اسی سے. جس وقت بھی کوئی عمل کرنا چاہیں آپ، عمل وہ بلند ہے جو اللہ پاک نے دیا. علم بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بڑا مقام ہے ایک عالم کا. لیکن وہی جس طرح میں نماز کا بتایا، اس کے ساتھ شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ خشیت ہونی چاہیے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ عالم تو وہ ہیں جو خشیت رکھتے ہیں، انما العباد اللہ. بندے میں سے جس کے اندر خشیت ہوگی وہی میرا عالم ہے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا. تو پھر ہر چیز خشیت کے ساتھ چلے گی دوست. علم بہت بڑی چیز، قرآن بہت بڑی چیز، نماز بہت بڑی چیز، زکوٰۃ بہت بڑی چیز، لیکن جب تک اس میں خشیت کی روح نہیں ہوگی، غیر اللہ شامل نہ ہو اس کے اندر، غیر کی محبت نہ ہو، محاسبہ کریں اپنا. Just yourself all the time. Thinks where you are going. کیوں تے نظر اٹھتی ہے لڑکی کی طرف؟ خیر ہے. اپنے ساتھ بھی جو محبتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جو ذمہ داری حقوق دی ہیں، وہ ان سے نہ، ان کے لیے نہ کریں. فتح سے کفرا. یہ دیکھیں ایک چیز بتاتا ہوں، یہ صوفیوں کی بات تھا. ہم عمل کرتے ہیں، اس کے دو طریقے ہیں. عمل کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے، سب سے ضروری چیز جو بھی کریں، نیت ہے. بات سمجھ میں آتی؟ جیسے ہم مراقبہ کرتے ہیں، مراقبے کا پوری حالت اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو اس سے بعد ہمیشہ میں کہتا ہوں مراقبے سے پہلے اس نیت کو دہرائیں کئی دفعہ کرتے وقت پہ اور بیچ میں بھی کہ الہی انتا مقصودی، رضا کا مطلب ہے، میں نے بولا تو ہی ہمارا مقصود ہے، تیری رضا، تیری محبت اور تیری معرفت چاہیے ہمیں. روزگار نے سناتے جب اس نیت کے ساتھ انسان ریپیٹ کرتا ہے تو پھر اس مراقبے کی نورانیت اور برکت اترنا شروع ہو جاتی ہے اس کے اندر. اس سے پہلے تک غیر اللہ کی اس میں ملاوٹ بن جاتی ہے. کس لیے کر رہے اللہ کو یاد، کس لیے ذکر کر رہے ہیں، دہراتے ہیں وہ بار بار اپنے اندر وجود کے اندر. یعنی کچھ میرا مقصد نہیں، نہ میں بزرگ بننا چاہتا ہوں، نہ میں اللہ والا بننا چاہتا ہوں، نہ ہوا میں بننا چاہتا ہوں، نہ میں کوئی غیر ایسی مخلوق بننا چاہتا ہوں کہ لوگ میرے پیچھے رہے، اللہ کا ولی، کچھ نہیں چاہتا. یہ بیٹھنا مراقبے میں ایک چیز میں اپنے کو فنا کرنا چاہتا ہوں اور تو ہی میرا مقصود ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ فرماتے ہیں بزرگان دین کہ جب انسان اس طرح بیٹھے گا ذکر کے مراقبے میں تو اس کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے. کچھ لیے ہر عمل کے ساتھ ہی ہونا چاہیے. سمجھے بات؟ لاکھ کو نکال کے بیٹھنا چاہیے پوری نیت کے ساتھ. نیت باندھنے کے بعد جس وقت انسان کہتا ہے اللہ اکبر، صحابہ کرام جس نماز پڑھتے تھے ایسے لگتے ستون کھڑے ہیں. سبحان اللہ، ستون بیٹھ کوا بیٹھ جائے ان کے سر پر. کیوں؟ انہوں نے اللہ ہو کر کہہ دیا، ہاتھ اٹھا دیے، ختم ہو جو کچھ پتہ ہی دنیا کا کدھر گیا. الحمدللہ. سب سے زیادہ جو ہماری عبادات کو تباہ اور برباد کرتی ہے وہ یہی تو چیز ہے، محبت کے اندر جمی ہوتی ہے انسان کی.
نکل جائے انسان. بات سمجھ آئے گی؟ کچھ مقصد سمجھ آیا؟ ہر عبادت کا مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم بغیر لا کے پہنچیں اللہ تک، کوئی نہ ہمارے وجود میں. حتیٰ کہ یہ دیکھیں عائشہ صدیقہ کو فرماتے ہیں کہ نبی محمد ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، گپ شپ چل رہی ہوتی تھی، ازواج تھے، بیویوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، سنت ہی نہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، سب کچھ. جیسے ہی اذان ہوتی تھی ہم پہچان نہیں سکتے تھے آپ کو، ملا ہو گئی سب چیزیں. سبحان اللہ، یہ تعلیم ہے نا نبی پاک میں. تو جس وقت ہم دنیا میں ہیں، ہماری بیوی ہیں، بچے ہیں، سب ہیں، محبت چلتی ہے، لیکن یاد رکھیں نیت ایک دہراتے رہیں کہ جو میں اس بیوی سے محبت کر رہا ہوں یا اس بچے سے جو میں بہت محبت کر رہا ہوں، یہ اس سے جو میرا تعلق ہے، یہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا کوئی ذات و تعلق نہیں، اس لیے کروں کہ تیرا حکم ہے، تیرے حقوق کو ادا کروں. میری خاص اس میں میرا انٹرسٹ کوئی نہیں ہے، یہ کام ہو رہا ہے یا نہ ہو، چلے یا نہ چلے، میرا آرگنائزیشن ہے یا میری کوئی کام ہے، چلنا چاہے، مجھ سے کوئی فائدہ نہیں، تعریف ہو یا نہ ہو، میں تو ایک حق ادا کرنا چاہتا ہوں اس چیز سے جو تو نے مجھے ذمہ داری دی ہے. تو نے یہ بیوی دے دی تو اس کی جو حق ہے اس میں ادا کرنا ہے. اور میرا کوئی پرسنل انٹرسٹ نہیں ہے اس کے ساتھ، کوئی جوش واش مجھے نہیں آتا، میں نے اس کو حق ادا کرنا ہے، کیونکہ تو نے اس عورت کو میرے سپرد کر دی ہے اور وہ میرے سپرد ہو گئی ہے. اگر میں نے اس کو حق ادا نہ کیا تو میں پکڑ جاؤں گا. تو اس سے محبت صرف اس وجہ سے نہیں کرتا، دل کہے گا، نفس آئے گا، خواہشات آئیں گی، آپ اس کو لا کریں نیت کے ساتھ کہ نو 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 نو، بالکل نہیں، بالکل نہیں. اس لیے کہ اللہ سے، اللہ کے حق ہے، میں کسی کو اللہ کے بیچ میں نہیں چاہتا. نہیں سمجھے بات؟ اللہ کریں گے جب ہم سب کچھ نکلے گا. چلے یہ تو ہوگی نا بات. تو اس کا کوئی حل بھی تو دیا ہوگا اللہ تعالیٰ، یہ نہیں دیا ہوگا اس مقام کو حاصل کرنے کا؟ نہیں. ایک حدیث بڑی مشہور معروف حدیث ہے، انسان کے جسم میں دیکھے لوتھڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، اگر وہ بوٹی صحیح ہوگی تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے. سارا کچھ اللہ پاک نے اس دل کی صفائی پہ رکھ دیا معاملہ خشیت کا. یہ جو خزانہ ہے خشیت کا، یہ اس وقت ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ دل کی صفائی سے تجھے نصیب ہونا شروع ہو جائے گا. تو جو لوگ اس راستے پہ چلنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ دل کی صفائی کی طرف کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ سب سے امپورٹنٹ کو ٹاپک یہ ہوتا ہے زندگی کا. اصلی صوفیوں کی بات کر رہا ہوں، جعلی صوفیوں کی بات کر رہا ہوں، جو گزرے ہیں نا صوفی، ان کی باتیں کر رہا ہوں، جو حضرات اصل کام کرنے والے لوگ تھے، جن کے نام آج تک زندہ ہیں. حضرت علی مرتضیٰ جس کے نام کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، دیکھیں کہاں بیٹھے ہیں، افغانستان میں، کس طرح زندہ ہو رہا ہے ان کا نام. ایک بستی میں رہنے والا انسان، سوائے اس کو 2 سفروں کا پتہ کچھ نہیں تھا، یا تو اپنی بستی میں رہتے تھے یا پھر وہ حرم میں آتے تھے، تیسرا گھر پتہ ہی نہیں تھا ان کو. وہ وہاں سے نظر اپنی کرم کر کے ایک انسان کو بھیجیں گے، پورے انسانیت میں جا، ایسی جگہ پہ جا کے اللہ کا نام زندہ کر کہ جہاں سوچ بھی نہ سکتے ہیں وہ لوگ. جب یہ زمینیں گواہیں دیں گے میرے شیخ علی مرتضیٰ کہ تم نے تو زمینوں کو زندہ کر دیا، پیرس کی زمین، لندن کی زمین، ہالینڈ کی زمین، کہاں کہاں نہیں گیا میں، پوری دنیا میں جا گیا، زمینیں زندہ ہونے شروع ہو گئی وہاں سے. یہ کس کا کریڈٹ ہے؟ میرا تو کچھ بھی نہیں سنا، میں تو بیکار انسان ہوں. کس کا؟ اس اللہ والے کا کمال ہے یا نہیں؟ کہ اس نے لا کیا ہوا تھا. مجھے بھی سکھایا تھا کہ لا لا کرے گا، اگر کسی اور کی محبت نہ لانے دینا دل کے اندر. ہر کام صرف اس تک کرنا ہے جس تک اللہ نے تجھے اجازت دی ہے. کھانا ہے ضرور ہے، لیکن اس تک جس میں اللہ کی محبت حائل نہ ہو جائے. شادی ضرور کرنی ہے، لیکن ایسی بیوی کہ تیری میری محبت میں بیوی حائل نہ ہو، ایسے بچے میری محبت میں حائل نہ ہو. دشواری ہیں، مصیبت ہیں، پریشان ہیں، میں رب ہوں، میرے ساتھ میرے طرف بھیج دے ان کو، مجھ سے مانگو، مجھ سے نہیں مانگو. بڑا آسان راستہ، ڈیفیکلٹ، ایزی. سپرد کرتے ہیں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا، اور یہ کہتے ہیں میرے سپرد کرو نا تم اپنے آپ کو، دیکھو میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ.
ڈرتے ہیں کہ نہیں یار پرابلم ہو جائے یار، بڑا مشکل ہے، کس طرح کیسے کر سکتے. پورا دنیا کا کام کراتا ہے اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں ہاتھ پہ بیٹھ کے نہ بیٹھنا پسند ہے مجھے، کہ تم میرے شیخ نے پہلی نصیحت کی تھی کہ پیر نہ بننا، خان کے بیٹھ جائے پیر بن کے نظر آنے سب. کہتا ہے ہاتھ سے کمانا، لوگوں کو کھلانا، لوگوں کا نہ کھانا، لوگوں کو کھلانا. سبحان اللہ. کیونکہ ایک مشن ہے بہت بڑا ہے. بلے سبحان اللہ. ضرورت ہے، فکر ہے، جو کچھ ہے الحمدللہ. ایک حلال کا لقمہ خود بھی کھاؤ، لوگوں اتنی برکتیں آئیں گی اس میں، اتنی آپ سوچ نہیں سکتے. سبحان اللہ. جمع کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس راستے میں جب انسان چلتا ہے کہ اللہ کے ساتھ سب کو بھول جاؤں، تو سب کو بھولنا چاہیے. تب جا کے مسلمان بنتا ہے آدمی. در بدر بھاگتا پھر ادھر سے مل جائے گا، ادھر سے مل جائے گا، اس سے بات کر لو، اس سے یہ کر لو، وہ در بدر ہو جاتا ہے انسان. جم کے بیٹھ جائے گی گا، بس ختم. جو دے گا وہ دے گا، کیونکہ تیرا کام کر رہا ہوں میں، تو خود دے. میرا کوئی ذاتی کام نہیں ہے، رب میں تیرا کام کر رہا ہوں، تو سنبھال. جہاں تک تم نے مجھے حکم دیا موومنٹ کا، وہاں تک تو میں حرکت کر سکتا ہوں، باقی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر یہ تیری مخلوق بھوکم ہو رہی ہے تو بھوکم ہو رہی ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ بولے سبحان اللہ. میں کیوں لوگوں سے روٹیاں مانگتا پھروں، لوگوں سے چندے مانگتا پھروں، لوگوں سے خیرات مانگتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں. تیرا ہے تو اٹھا. اگر فقر فاقی دینا تو ہم سیدھا زندہ رہیں گے، مانگیں گے تجھ سے کہ جائیں گے کسی کے پاس. سبحان اللہ. کہ غیر کی محبت ہم دل میں نہیں آنے دیں گے، تاکہ سکون کے ساتھ اپنی نماز ادا کریں. سبحان اللہ. کوئی غم ہو نہ، کوئی فکر ہو نہ، دینا ہو نہ دینا ہو، نہ قرضہ ہو نہ جمع کا شوق ہو نہ خرچ کرنے کا شوق ہو. اللہ اکبر کہے مست ہو جائیں تیری یاد کے، وہ نماز ہے. الذین هم لصلاتهم خاشعون، جس کا قرآن وعدہ کر رہا ہے آپ سے. تو اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا بتایا؟ قلب کی صفائی، تزکیہ قلب. دل چ آتا ہے ساڑا گند، جنہ بھی آتا دل چ آتا ہے، دل چ پہنتا ہے. جیڑی محبت آئے گی تو دل چ جانی ہونا سیدھی، کتنے ہو نہیں جانی، اتھی پہنی. جیڑی محبت آنی اکس اتھی جائے گا، دل چ جاتا ہے سارا کچھ، دلوں باہر نہیں جاتا. انہوں کٹنا ہے. دوسرے جس سانپ پر بچھو کو نکالتے ہیں نا آدمی، کیٹس آف فرام یور ہاؤس. جب آ رہی ہو نا محبت، جیسا کوئی بچھو سانپ آ جائے گھر سے نکالتے ہیں نا، ہم ایسے نکالیں اس کو. کس چیز سے؟ ذکر اللہ. اس چیز کو کون تباہ کرتا ہے؟ غیر کی محبت کو کیا کون تباہ کرتی ہے؟ ذکر کو نور تباہ کرتا ہے. جب دیکھیں آپ محبت آنے لگی ہے تو ان جب جھکنے لگا، تسبیح اٹھائیں. نقش بند نہیں ہے تو مراق میں چلے جائیں، اٹھائیں نقش بند تسبیح تو ہے اس پہ. اور پھر سب کچھ نہیں کہنا، لا کچھ نہیں، اس میں ذات اللہ بس. فنش. اللہ کا نام لے آؤ، چیز باقی رہ جائے دل میں، سکون آنا شروع ہو جائے گا، مطمئن ہو جائیں گے، کوئی فکر نہیں رہے گا. کام بنے نہ بنے تو سکون تو ہو جائے گا آدمی، پریشان تو ختم ہو جائے گا آدمی. جس وقت حملہ ہونے لگے کسی کی محبت کا، آپ کھینچنے لگے کسی اور طرف، فوراً تسبیح اٹھائیں، آنکھ بند کر، نہ دیکھیں آپ کدھر ہے، ٹھک کر کے آنکھ بند کر کے اللہ 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 براق میں چلے جائیں، گھنٹوں بیٹھے رہے. ہمارے بزرگ تو الحمد للہ بیٹھتے تھے عشاء اسراج الدین رحمۃ اللہ علیہ، تو صبح کی اذان شروع ہو جاتی تھی، پھر خادم کو کہتا تھا کان کے اندر اللہ اللہ، نماز تھی گئی ہے، اذان تھی گئی، کسی اذان تھی گئی یار، وقت بڑی جلدی گزر گئے. کہتے اتنا شارٹ ہو گیا وقت، میں تو دل بھی نہیں بھرا تھا. ابھی سبحان اللہ، یہ لفظ تھے ان کے، حالت میں رچ جائے کوئی نہ، یہ کیا تھی گئی یار، جلدی تھی گئی. جلدی نہیں تھی، ٹائم تو تھا. یہ اسرائی کو بول رہا ہوں آپ کو ساتھ، ٹائم تو تھا، یہ وقت صحیح سب وقت پہ اذان دیا سر.
پوچھا جلدی تھی ڈیڑھ تھی جلدی نہیں صحیح یا اتنی جلدی وقت گزر رہے ہیں ہر 6 مہینہ مطلب تو میرا دل ہی نہیں بھرا بھی تھا. سبحان اللہ. ہم 10 منٹ بیٹھتے ہیں تو کروڑ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ دنیا کی جو محبت ہے. جب ہم بیٹھتے ہیں یا دکان کا کیا ہوگا دیر نہ ہو جائے یا فلاں نہ ہو جائے یا تو مراقبہ گاؤں کاروبار فلاں ہو رہا ہے اس کی کیا ہوگا اس فلاں ہوگا لا کر کے بیٹھیں. جب آنکھ اللہ کھولے اس وقت اٹھیں پھر وہ مراقبہ ہوتا ہے. نہ بیٹھیں فائدہ نہیں اس میں. الارم لگا کے نہ بیٹھیں 10 منٹ کا الارم لگا کے کیونکہ 10 منٹ میں نے کام پہ جانا ہے ٹھپا پا کے بیٹھو بالکل. اچھا کام سے نہیں روک رہا آپ ٹائم ہی وہ سلیکٹ کریں جب کہ آپ نے کام پہ نہ جانا ہو. وہ بیسٹ ٹائم کون سا ہے پھر تو ہے شہر کا معاشرہ تہجد والا ٹائم ہے یہاں تھوڑا ٹائم ہے. کیوں سوتے ہو رات کو 1 بجے بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. براق میں نیند نہیں آتی بڑی پیاری نیند آتی ہے. وقت ہی ہے بیٹھو 1 بجے سے لے کے جتنے بیٹھنے آپ نے پھر کام پہ چلے جاؤ. سبحان اللہ. نقش بندی بنو نا. اگر نقش بندی ہے تو صحیح کام کرنا تو صحیح کرو نا. کہ ہمیں تو کام پہ بھی جانا تھا ہم گڑیاں بھی سے آرام لگا. ٹھیک ہے بھائی سونے صحیح کرتے پہ ہو تو لاؤ تو آرام کرنا لیکن وہ ٹائم رکھو نا جی تو ویلے ہی ویلے ہوئے جس ویلے تو فکر ہی کوئی نہ ہوئے. اٹھو اس وقت میں آرام سے بہترین ٹائم 1 بجے ساری دنیا سے بچے سب فارغ ہو گئے بیٹھ جاؤ بند کر کے بجلی اللہ 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 ٹائم کو چھوڑ دو. اللہ 1-2 دن آپ کو گھبراہٹ ہوگی الحمدللہ پھر آپ کو اس کو نیند ہی نہیں آنی نہیں سمجھ بات نہیں کیونکہ غیر اللہ کو نکالنا ہے دل سے. بہرحال میں ختم کرتا ہوں گفتگو اب چلتے ہیں ذکر کی طرف. بات سمجھ گئے آپ. اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے سب سے ضروری چیز کیا ہے کثرت ذکر ہے. یا اہل الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکۃہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. کیا خوبصورت آیت ہے قرآن میں اللہ نے ذکر دی. اٹھ کہتا اللہ تعالیٰ ذکر کر میرا تسمیہ والا نہیں کثرت والا ذکر کر. انلمیٹڈ ذکر ہونا چاہیے گننے والا نہیں. اور صبح بھی ایسا ہو شام کو بھی ایسا ہو. وہ کون سا ذکر ہے دل کا ہوتا ہے. دل گنتا نہیں ہے دل چلتا ہے. سبحان اللہ. اور جس دن دل رک گیا تو پھر آپ بھی رک جائیں گے پھر ختم. تو یہ ذکر رکنے والا نہیں ہے. اللہ نے ذکر نسبت دل سے رکھی ہے کہ نہ دل رکے گا نہ تیرا دل ذکر رکے گا. جہاں کسی نقشبندی کے پاس تیرے دل کو جاری کر دے گا ہے یا نہیں ایسے. نہ ذکر رکے گا آپ کو نہ دل اندر سے نہیں رکنے والا. رک ہی نہیں سکتا. کیسے رک سکتا. قصص کے ساتھ ذکر کر میرا صبح بھی ایسے کر شام کو بھی کر. رکے نا رکنے والا ہے ہی نہیں ذکر. ذکر رکنے والا نہیں ہوتا. کنٹینیوس چلتا ہے اللہ کا ذکر سارا دن ساری رات سوتے میں جاگتے میں. اور جس دن رک گیا ذکر اس دن دل بھی رک جائے گا اور پھر فارغ گیا. اللہ نہ کرے ذکر رکے ہمارا وہ بھی آخر دن ہو جائے گا. تو کثرت کے ساتھ ذکر کرے. غیر کی محبت کو دل سے نکالے. ہر محبت جو قائم ہے سب کی اس پہ نیت کی کرنی بار بار. اللہ تعالیٰ تیرے حکم سے کر رہا ہوں تیری خوشی کے لیے کر رہا ہوں. ورنہ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس عورت سے ان بچوں سے سب چیزوں سے. غیر ہے ساری چیزیں. ان کی محبت میں ڈوبے ہیں. الذین صراط خاشعون نہیں جا رہے. سمجھ گئے بات. سٹارٹ کر دیں کام پھر انشاءاللہ. نیت کریں انشاءاللہ ہم نے دل سے نہ سوائے اللہ کی کسی کی محبت کو دل میں نہیں رکھنا. جب بھی ہے تصویر سے اللہ کا ذکر شروع کر دیں. بس پھر اللہ گارنٹی دیتا ہے کہ تم فلاح پا گئے ہو. چند زندگی کے دن آؤ میرے پاس تمہیں جنت کی سیریں کراتا ہوں. دنیا میں آسائش مل جاتی ہے آرام مل جاتا ہے آدمی. وہ سب سے بڑا بیوقوف انسان ہے. پتہ ہے کون؟ سب سے بڑا بیوقوف انسان وہ ہے جو دنیا کے اندر آرام تلاش کر رہا ہے کمفرٹ تلاش کر رہا ہے. اس میں سے میں بڑا مکان بناؤں تو میں کمفرٹیبل ہو جاؤں.
یا یہ گاڑی لوں گا وہ لوں گا تو شاید کمفرٹیبل ہو جاؤں گا، یا اس ملک سے نکل کر اس ملک میں جاؤں گا تو میں شاید کمفرٹیبل ہو جاؤں گا، یا ایسا کر لوں گا تو میں کمفرٹ. اللہ کی قسم اور مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، قسم کھا کر اور مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے، جال در جال بنتا رہتا ہے. کیونکہ جگہ ایسی ہے، اللہ کہتا ہے کہ یہاں تو اطمینان ہے ہی نہیں. کسی بھی بادشاہ سے، بڑے سے بادشاہ جو دنیا کا ہے، اس سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ تم مطمئن ہے؟ میں قسم کھا کہتا ہوں کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا کہ میں مطمئن ہوں. آج کل کے جو بادشاہ سے پوچھ لیں آپ جا کے، ویسے نظر آتا ہے، آپ خبریں سنتے ہوں گے نا، آپ کوئی نظر آتا ہے شکل سے مطمئن نظر آتا ہے؟ کوئی جتنا بڑا امیر ہے، گاڈ بلیڈ کو لے لیں، جس کو لے لیں، اس کی شکل دیکھنا مطمئن آپ کو نظر نہیں آئے گا. تو کیونکہ اللہ برحق ہے، اس نے کہا اس دنیا کے اندر اطمینان ہے ہی نہیں، یا کمفرٹ ہے ہی نہیں. جو ہے ہی نہیں تو اس کو تلاش کیا کر رہے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. اس کو تلاش کیا کر رہے ہیں آپ؟ نہ جیب میں جو پیسے اس سے آئے گا، آپ مطلب کسی چیز سے آ ہی نہیں سکتا، بلکہ مشکلات اور بڑھیں گی. اس چیز کو مان جائے انسان کہ یہاں اطمینان ہے یا پریشانی ہے، اور ہم نے رہنا بھی اسی طرح ہے. تو یہ فضول بات ہے کہ ہم خام کا اس پریشانی کو ہٹانا چاہیں، اس چیز سے، اس چیز سے، اس چیز بالکل نہیں ہٹتی، کم ہوتی ہی نہیں ہے، اور بڑھتی ہیں. بس بیوقوف سر انسان جس نے یہ ٹارگیٹ بنایا ہوا ہے کہ میں یہ کروں گا تو پھر مزہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو میں ایسے کروں گا تو یہ ہو جائے گا، فلاں کام ہو تو ایسے ہو جائے گا، اس ملک میں جاؤں اس ملک میں تو میں دیکھا لوگ بہت ملک تبدیل کرتے پھرتے ہیں. حتیٰ کہ تبدیل کرتے کرتے وہ مقدس جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں، وہاں بھی ان کو اطمینان نہیں ملتا ہے. آج بھی آپ ٹیلی فون کر دیکھ رہے ہیں جگہوں پہ انسان کو اطمینان نہیں ملے گا، کیونکہ اطمینان کی جگہ اللہ نے یہ رکھی ہی نہیں ہے. اطمینان کی جگہ کون سی ہے؟ وہ جنت ہے، جس کی گارنٹی کہتے ہیں اللہ نہ وہاں بخار ہوگا، نہ چھینک آئے گی، نہ ڈاکٹروں کے، نہ جی پی ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا تیرا. وہاں چلی گئی تیرا سکہ، چل تیرے چلنا ہے، حکم تیرا چلنا ہے. تھوڑا ویٹ کر، یہ تیری خواہش پوری کر دوں گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. پھر جا کے جو کچھ کرنا تم وہاں کر لینا. میں تھک جائے گا تو اتنا اطمینان تیرے پاس آئے گا اور سکون تجھے ملے گا. ویٹ فار اے وائل. کیوں پاگل ہوتا پھرتا ہے، نمازوں کو ترکتا ہے، خوشی کو چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے تو اس چکر میں لگا رہتا ہے. سب سے بڑی نعمت ہے صبح کا ذکر، شام کا ذکر، کس لیے تو چھوڑ رہا ہوتا ہے. دنیا کی محبت لگا نہیں چھوڑ سکتا. اگر سب سے بڑی نعمت جو میں دیتا ہوں، کسی کو بادشاہت مل رہی ہے، کسی کو اولاد مل رہی ہے، پوری دنیا میں میری نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، لیکن بے وقوفوں سب سے بڑی نعمت اس کو دے رہا ہوں جو بیٹھ کے میرا ذکر کر رہا ہے. کاؤنٹس نعمت ہے، لیکن تم اس کو دیکھ نہیں رہ پا رہے. یہ لوگ وہی ہیں جو میری باتوں پہ یقین کر کے یہ کام کر رہے ہیں، ان کو نظر آئیں گی وہ نعمتیں. دنیا میں نہیں دکھاؤں گا، دنیا میں میرے ورڈز ہوں گے صرف. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں تمہیں اپنے ورڈز سے بتاؤں گا، کلام سے بتاؤں گا، اور تمہیں اپنے یقین سے وہ چیز حاصل کرنی ہوگی. نہ تم دیکھ سکو گے، نہ میں تمہیں دکھاؤں گا. جنت تم سے چھپاؤں گا، میں اپنی نعمات تم سے چھپاؤں گا. ہر عمل کے جو انعام میں رکھیں اس کی اصلیت تم سے چھپاؤں گا، تاکہ بن دیکھے تم میری باتوں پہ یقین کرتے چلتے چلے آؤ. سبحان اللہ. اتنا یقین ہو جائے تمہیں مجھ پر کہ میرا رب کبھی بول نہیں سکتا ایسی بات جو نہ دے. جب اس نے کہہ دی، اس حدیث کے اندر اعلان کر دیا کہ تمہیں ایسا ملے گا، ایسے ہی ملنا ہے. تمہیں کیوں چھوڑ دو اس کام کو یار؟ کیوں چھوڑ دو اس کام کو؟ آج آپ آئے اس مذاق کے اندر بیٹھنے ہیں تو آپ کو پورا یقین ہو جیسے میں جا رہا ہوں، بتا گیا ہے کہ آج میری بخشش کی جگہ پہ جا رہا ہوں، میری بخشش ہوگی. جہاں میری بخشش کا اعلان ہوگا میں آج وہاں جا رہا ہوں. جہاں میرا رب مجھ سے آج راضی ہو رہی ہے اس مجلس میں جا رہا ہوں. آج خوشی سے آپ جھومتے ہوئے ہیں اس مجلس کے لیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اعلان فرما دیا
کہ جیسے انسان مراقبے میں بیٹھتا ہے مجلس میں بیٹھتا ہے اٹھنے سے پہلے اللہ اعلان فرما دیتا ہے جاؤ میں نے تم کو بخش دیا. تو لندن سے آنا گلاسکو سے آنا فلاں سے آنا تو بہت سستا کام ہے سودا. ہمارا تو علی مرتضیٰ گیا جس نے یہ میٹنگ کرا دی یہاں پہ اجتماع کرا دیا ہم اس نے ہم سے یہاں مجلس قائم کرا دی علی مرتضیٰ نے رحمۃ اللہ علیہ. اللہ اس کی قبروں پہ نور کی بارشیں برسائیں کہ ہر صبح شام بخشش کے اعلان ہوتے ہیں ہمارے جن کی اتنی بخششیں ہو جائیں کہ ہر صبح اور شام جس کا اعلان ہو رہا ہو کیا جنت میں مقام ہوگا ان شخص کا کہ اتنا یقین کر بیٹھے اپنے رب کی بات پہ اس دنیا کی کوئی طاقت بھی ہو جائے کہ میں تو نہیں چھوڑ سکتا اس مجلس کو. اور اللہ تعالیٰ اس پہ ایسے سہل کر دیتے ہیں کہ کتنی مصیبتیں اس پہ آ رہی ہوں لیکن اس کو مجلس میں پہنچا دیتے ہیں. جیسے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں نا ویزے لگا کے چکر دے کے فلاں کر کے قربانی دے کے وہاں مجھے سب کچھ ملے گا. یہ دنیا دار لوگ ہیں نا. اسی طرح اللہ کی بات پہ یقین کرنے والے ہر چیز کو ترک کر کے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں اللہ کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں. ہمیں یقین ہے اللہ کی بات پہ کہ آسان کسی پہ نہیں کر رہے ہم اپنے لیے سفر کر رہے ہیں اپنے لیے ہم آئے ہیں. ہماری بخشش کے اعلان ہوں گے آج. کتنی بڑی بات ہے یار. کیا حال ہے ہمارا. ہم اٹھیں گے تو اعلان الگ ہے میں فخر کر رہا ہوں اس شخص پہ نام لے کے آپ کا کہے گا. تو کیا ایسا آدمی دوزخ میں جا سکتا ہے کہ اس نے اپنی بات پہ یقین کر لیا بہت سی چیزوں کو ترک کر کے وہ آ گیا. چھوڑتا ہوں چیز دفاع کرو یار ادھر اللہ کے ذکر کی مجلس ہو رہی ہے میں یہاں بیٹھ کے کیا کروں. چلو ان لوگوں عجیب سمجھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں یار کس رب کو مانتے ہیں یہ ان کا منصب ہے ان کا جن کو اپنے رب پہ اتنا کہ وہ بلا رہے گا میں تمہیں بخشش کرتا ہوں ان کو ہنس رہے ہیں ذکر لو جی غلام پڑھ رہے ہیں گھر میں ایسے چھوٹے مذاق تفریح سبحان اللہ جگتے جس ہم پنجابی میں کہتے ہیں جگدے مارنا ہے جگتے مارتے ہیں اور بس کر بس بڑا صوفی ہو گیا تو بڑا اللہ والا بس بیٹھ جگتے مارتے ہیں ایسے لوگوں وہ بے وقوف ہو جس کا رب اعلان کر رہا ہو آسمانوں کے اوپر کیا انسان ہوگا. سمجھا رہی بات. کوئی سودا مہنگا نہیں ہر صبح اور شام سفر کرنا پڑے وہاں پہ جب تک میں حضرت شیخ زندہ رہے الحمدللہ. یہاں سے وہ گدائی شریف تک جانا مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میں یہاں سے اڑ کے اپنے گھر جا رہا ہوں. کہاں سے پیسے آتے تھے کہاں سے میں جاتا تھا کیسے سفر کرتا تھا کیسے دکان چھوڑتا تھا کیسے بیوی بچوں کو چھوڑتا تھا کچھ پتا نہیں آنا جانا حتیٰ کہ ایک تو حضرت بھی کیا اٹھے مجھے کہہ دیا کہ بس کرو بیٹھ جاتا اور سہل کہاں سے پیسہ آتا تھا کیسے میں جاتا تھا کتنا اتنا لمبا سفر میں کر لیتا تھا کتنا پلٹ کے آتا تھا کیا مجھے پتا ہے یہاں تو بہت کچھ مل رہا ہے یہاں بیٹھوں کیا ملے گا. جب تک جسم میں طاقت رہے یاد رکھو نیت کرو جب تک جسم میں طاقت ہے اس عمل کو ترک مت کرو جہاں اعلان ہو رہا ہے جس چیز کا تیری بخشش ہو رہی ہے چھپکتے چلے آؤ بھاگتے چلے آؤ. اس نے پاکستان ضروری وہاں کی ویزے مل رہے ہیں ساری دنیا پاگل ہو جائے گی لندن چلو لندن چلو لندن چلو جیسے مرتے دیکھا میں لوگوں ہوتا ہے نہیں ایسے اللہ والے جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کے آخرت کے شکاری ہوتے ہیں ایسے جاتے ہیں مجلسوں میں یار بخشش ہو رہی ہے چلو یار چلو چلو بخشش کرو چلو اس آدمی کی زیارت کرو یار اس آدمی کی جس نے زیارت کر لی میں اس کو بخش دوں گا جو میری ولی کی صحبت میں بیٹھ گیا میں اس کو بخش دوں گا. کوئی اعلان ہی نہیں سنتا اعلان کر دیے ہمارے وقت کے قوس بہت بڑے کتب ملتان میں جن کا مزار ہے بہاؤالدین ذکری رحمۃ اللہ علیہ سہروردی سلسلے کے شیخ بہاؤالدین ذکری سہروردی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے رکن رحمۃ اللہ علیہ دونوں کے مزار ہیں
ملتان آپ نے دیکھا نہیں ہے، دیم شہر ہے، بہت بڑے وقت کے بلی گزرے ہیں اسی اسٹیٹس پہ جس عبد القادر جیلانی اپنے بہت شکیل گنج اس زمانے کے بہت دن نقش اپنے ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پوتے تھے بہت دن رکن دین پیدائش بولی تھے، چھوٹے سے تھے جیسے بچہ بیٹھا اس طرح، جس طرح آپ لوگ آئے تو کیا کر رہے جوتے کو ایک دم سیدھا کر رہے، تم جا کے پوچھا یہ مرید نے آپ کو بات ذکر کر رہے ہیں بچہ جوتیوں کو سیدھا کر رہا ہے، بولا کیا بات ہے؟ کہ دادا ابو میں جنتوں کی جوتیاں الگ کر رہا ہوں، دوزخ کی جوتیاں الگ کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بچہ بہت دن رکن رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے بلی گزرے، میں نے مراقبات کیے ہیں، سبحان اللہ عجیب نہیں۔ تو سخت دوپہر میں ادھر نکل آئے اپنے ہاتھی پر، اس زمانے ہاتھی ہوتے تھے، اور انہوں نے اعلان کرا کہ آج جو مجھے دیکھے گا اس کی بخشش ہے، میرے رب نے کہا جا چکر مار شہر کے اندر، جو تجھے دیکھ لے گا آج اس کی بخشش کر دوں گا۔ وہ ہاتھی بیٹھے اعلان ہو رہا ہے آؤ مجھے دیکھ لو، جو مجھے دیکھ لے گا اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ کے ہم دیکھیں تو بھائی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جہاں بخشش کے اعلان ہو جاتا ہے انسان کی، جہاں سے وہ کر دے بھاگو، فرول اللہ فرول اللہ، اللہ کی طرف بھاگو، وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں، آخرت طرف چلے، ہمت کرے، اپنے دل کو سنبھالیں اور خیر کی محبت کو دل سے نکال دیں، سائڈ پہ کر دیں، نہیں یار کچھ ان کے لیے حکم ہے، انشاءاللہ خدمت پوری کروں گا سب کچھ، لیکن اللہ کے راستے میں ان کو نہیں لانے دوں گا، یہ یاد رکھیں۔ امام حسین نے کیا کیا تھا؟ صلح نہیں کر سکتے تھے یزید کے ساتھ، پولیٹیکل آدمی ہوتا کوئی ہزاروں بات نکال لیتا، چلو یہ آج کر لیتے ہیں کر کے، پولیٹیکل تھی نا ساری، پالیٹکس تھی، پالیٹکس پیدا کر دیتے، لیکن حق کو رکھا انہوں نے آگے، ایک بچہ دو بچہ خاندان کو ختم کرا دیا لیکن حق کو قائم رہا۔ کیوں؟ کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ قتل ہو رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں تھا، سبحان اللہ۔ وجہ کیا تھی کہ ان کے لیے غیر تھی وہ ساری چیزیں سوائے اللہ کے، اس مقام پہ آ کے سوچیں آپ، آسان بات نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے شیر خواب بچوں کو قتل ہوتے دیکھ رہے ہیں امام حسین، کس چیز نے ان کو اس حوصلے میں دیا تھا؟ اس لیے کہ غیر اللہ سے محبت ختم ہو گئی تھی ان کی، کہتے یہ تیرا ہی ہے، مجھے سے کوئی تعلق نہیں، راضی تجھے کرنا ہے، ان کے آخری لفظ تھے گردن کٹانے سے پہلے، میرے رب اب تو راضی ہے مجھ سے، تو راضی ہو گیا ہے نا، تو راضی ہے نا، سبحان اللہ۔ جب اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے تو واقعی محبت نے قربان کرنے میں اس کو دیر نہیں لگتی ہے، پھر ورنہ کوئی تصور نہیں کر سکتا آدمی کہ اتنی پورے خاندان کو اپنے سامنے قتل ہوتے دیکھ رہا ہے، غیر اللہ تھا نہیں ان کے دل کے اندر۔ بات سمجھ آ رہی میری آپ کو؟ کیسے تک کربلا کہ جب انسان کے دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، اللہ کی محبت آ جاتی ہے، اور ہر انسان کی جو بھی کچھ رشتے میں ہو نکل جاتی ہے، تو پھر وہ اس کے لیے آسانی ہے کہ اللہ کے لیے جا رہے ہیں سب، آئی کین سیکریفائس ایوری تھنگ، پھر اپنی گردن بھی دے دی، ورنہ تو ہزاروں راستے نکل جاتے تھے، سارے صحابہ سے زندہ تھے، سب چیز چل سکتی تھی، غیر اللہ کو نہیں مانتے۔ اصل چیز یہ تھی جو امام حسین کی شہادت کا سب سے بڑا میسج ہے یہ، کہ جو غیر اللہ نکلتا تو اس سے انسان قربانی دینا شروع کر دیتا ہے، کچھ دوڑ بادی اللہ کے راستے کے فکر نہیں کرتا ہے، تو مشکل، لیکن ذکر سے سفر شروع کرتے ہیں الحمدللہ کرنا، ذکر کریں گے الحمدللہ محبت نکلنا شروع ہو جائے، اور پھر اللہ نے بڑا کرم کر دیا کہ تم جب صحیح نیت سے تم یہ میری یاد کو پکڑ لو گے، ذکر کو پکڑ لو گے، اللہ تعالیٰ ہم تیری محبت کو دل میں لانا چاہتے ہیں، اور ذکر بار بار سے نیت کو کریں گے، اللہ کہتا ہے جتنی بھی کامیابی تم لے کے میرے پاس آؤ گے میں تمہیں جنت میں بھیج دوں گا، کہ تم نے ورک کیا ہے۔ جیسے ہم لوگ بیٹھے ہیں تب کوشش کر رہے ہیں، آتے ہیں ذکر میں بیٹھتے ہیں، ذکر سیکھا ہوا ہے، آپ سب تسبیحات کرتے ہیں، بس نیت صحیح کر لیں کہ سب کچھ میں اس لیے کر رہا ہوں غیر اللہ کی محبت میرے دل سے نکل جائے، اس کو ریپیٹ کرتے رہا کریں، نہیں سمجھے بات؟ دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ، ہر وقت اس کو ریپیٹ کریں، جب بھی ذکر میں آئیں، ذکر میں بیٹھیں، تسبیح کریں، کیا ریپیٹ کرنا ہے؟ انت مسعودی مقصودی، صرف تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں سب،
तू ही मकसूद है मुझे, और किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए, बस मेरे दिल में तू उतर। साथ साथ ही कहते रहे, कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह साफ कर देगा। वाह खुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चले जी जिक्र करके दुरूद शरीफ पढ़ लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन शफीइल मुज़निबीन तहा यासीन वल हबीबुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिही उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व सल्लिम तस्लीमन दाइमन अबदन गज़ीरन गज़ीरन गज़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़तअना व अमदना कुल्ला ज़ालिका इंदना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान वदखिलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाहुम्मा सब्बितना अलल ईमान व अम्मितना अलल ईमान व हशरना यौमल क़ियामति मअल ईमान। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। या क़ादियल हाजात इक़्ता हाजातिना या दाफ़िअल बलय्यात इत्फ़ा बलय्यातिना या जाफ़िअल अमराद इश्फ़ा मुरादिना। अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बदनी अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी समई अल्लाहुम्मा आफ़िना फ़ी बसरी ला इलाहा इल्ला अंता। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्तादिना व मशाइख़िना व जमीअल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल-अहयाउ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।